نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں اس وقت آپ کی خدمت میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد حاضر کی خدمت ہوں اور سورہ انعام کے پہلے رکوع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ انعام قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں۔ سب سے پہلے میں سورہ انعام کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث بیان کر دوں۔ تفسیر مجموع البیان میں اور ثواب الاعمال میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ انعام پڑھے گا عذاب الہی پانے والوں میں وہ شامل نہیں ہوگا اور ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کی آگ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تفسیر مجموع البیان میں بھی اور ثواب الاعمال میں بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ روایت بھی موجود ہے کہ جو شخص سورہ انعام کو زعفران سے لکھ کر 6 دن پی لے تو اس کی روزی میں اضافہ ہوگا اور سودا کی بیماری جو ہوتی ہے، جو آج کل بہت زیادہ مقبول ہے اور پھیلی ہوئی ہے، جگر کی بیماری ہوتی ہے، وہ اس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ خدا کے حکم سے کسی بھی وہ مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ یہ روایت حضرت امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ سورہ انعام وہ سورہ ہے جو ایک دفعہ میں ہی نازل ہوا اور جسے 70,000 فرشتے لے کر آئے تھے، اور یہ تمام فرشتے تسبیح و تحلیل اور تعبیر کہہ رہے تھے۔ بس جو کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ فرشتے اس کے لیے قیامت کے دن تک تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب ہم اس سورہ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، مسلسل اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ ترجمہ سب کی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، روشنی اور اندھیرے قرار دیے، پھر بھی جنہوں نے حق کو نہیں مانا وہ دوسروں کو اپنے مالک و پالنے والے کے برابر قرار دیتے ہیں۔ اس آیت میں 3 قسم کے لوگوں کی تردید ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت 3 قسم کے لوگوں کی تردید کرتی ہے۔ نمبر 1، جب خدا نے اس آیت میں فرمایا سب کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان الفاظ نے دہریوں کے نظریات کو رد کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی ابتدا کرنے والا کوئی نہیں، یہ کائنات از خود یوں ہی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ نمبر 2، پھر جب اس آیت میں فرمایا اور خدا نے روشنی اور اندھیرے قرار دیے تو اس سے مجوسیوں کی تردید ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ نور و ظلمات یعنی روشنی اور اندھیرے دونوں مل کر عالم کے خالق بھی ہیں اور مدبر بھی۔ تیسرے نمبر پر جب اس آیت میں فرمایا جنہوں نے حق کو نہیں مانا وہ دوسروں کو اپنے پالنے والے مالک کے برابر قرار دیتے ہیں، تو ان الفاظ نے مشرکوں کو رد کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ بت ہمارے مالک ہیں۔ یہ احتجاج تبرسی میں لکھا ہوا ہے اور اس کو تفسیر صافی میں
احتجاج تبریسی کے حوالے سے نقل کیا گیا۔ تو اب محققین نے یہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ خدا نے نور یعنی روشنی کو تو واحد استعمال کیا اور ظلمات یعنی اندھیروں کو جمع استعمال کیا۔ یہ اس لیے کہ دنیا میں باطل کی کثرت ہے اور حق کم ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کا زیادہ ہونا حقانیت کی دلیل نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ باطل ہونے کی دلیل ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بس ایک راہ صحیح ہے اور اس کے سوا سب راہیں غلط ہیں۔ راہ حق ایک ہی ہے، اس لیے کہ دو نقطوں کے درمیان ٹیڑھے خطوط کئی ہوتے ہیں مگر خط مستقیم ایک ہی ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خدا نے زمین و آسمان کے لیے خلق یعنی پیدا کرنے کا لفظ استعمال کیا اور روشنی اور اندھیروں کے لیے جعلا یعنی قرار دینے کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان تو وجودی اور حقیقی چیزیں ہیں، لیکن اندھیروں اور روشنی میں روشنی نور تو یقیناً وجودی چیز ہے، لیکن اندھیرے جو ہیں وہ عدمی چیز ہے، یعنی اس کا کوئی اصل وجود ہی نہیں ہے، وہ روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس کو تحریر کیا ہے۔ آیت نمبر 2، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ وہ خدا وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک مدت مقرر کر دی اور ایک اور بھی مدت ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ شکی میں پڑے رہتے ہو۔ اب یہاں ایک مقررہ مدت کا نظریہ پیش کیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تفسیر قمی میں یہ روایت بھی لکھی گئی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقرر کیا ہوا وقت تو وہ ہے جسے اللہ نے حتمی طور پر طے فرما دیا ہے، جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور دوسرا مسمى مدت یعنی مقررہ مدت وہ ہے جو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، جس میں بدا واقع ہو سکتا ہے، یعنی خدا موت کو آگے یا پیچھے کر دیتا ہے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ خدا نے ان نشانیوں میں تشریعی اور تکوینی دونوں قسم کی نشانیاں آیات میں بیان فرمائی ہیں اور ہر نشانی اس میں شامل ہے۔ آیت نمبر 2، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ ترجمہ، اور وہی آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، وہ تمہارے چھپے اور کھلے تمام حالات کو خوب جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ آیت نمبر 4، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ترجمہ، ان کے پالنے والے مالک کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا ہو۔ آیت نمبر 5، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اسی لیے اب جو حق بات ان کے پاس آئی تو اسے بھی انہوں نے جھٹلایا، اب وہ جلدی انہیں اس بات کے متعلق خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 6، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ ترجمہ، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک و برباد کر چکے ہیں جس کا ان کے اپنے زمانے میں
بڑھا دورہ رہا ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں وہ حکومت اور وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں بھی نہیں بخشا۔ ان پر تو ہم نے آسمان سے خوب موسلادھار بارشیں برسائی تھیں اور ان کے پیروں کے نیچے نہریں بہا دی تھیں، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں برباد کر ڈالا اور ان کی جگہ دوسری نسلوں اور قوموں کو آباد کر دیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تم سے پہلے قوموں مثلا عاد و سمود کو ہلاک کر دیا اور ان کے بدلے میں تمہیں پیدا کر دیا، اسی طرح تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا اور دوسری قوموں کو تمہاری جگہ پیدا کر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ بھی بالکل وہی سلوک ہوگا جو تم سے پہلی قوموں کے ساتھ ہوا۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 7 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: اور اگر ہم تم پر کوئی کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے اور وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تو بھی جن لوگوں نے ہمیشہ حق کا انکار کیا ہے وہ تو یہی کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تفسیر فصل خطاب میں لکھا ہے، جو علامہ علی نقی صاحب کی تفسیر ہے، کہ حق کے انکاریوں نے ایک بہانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کا یہ بھی بتایا کہ قرآن لکھا ہوا آسمان سے کیوں نہیں اترا۔ اگر لکھی لکھائی کتاب اتر جاتی تو یہ کہہ دیتے کہ یہ سب جادو ہے، کیا نظر بندی وغیرہ سے ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 8 وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا؟ اگر ہم فرشتہ ہی اتار دیتے تو پھر ان کا فیصلہ ہی ہو جاتا اور پھر انہیں کوئی مہلت بھی نہ دی جاتی۔ یوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تفسیر طبیان اور تفسیر فصل خطاب میں لکھا ہے کہ فرشتے بھی اترتے ہی تھے، مگر کافروں کا مطلب یہ تھا کہ ہم تو خود ہی آنکھوں سے فرشتوں کو اور رسول پر اترتا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اتریں اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دیں تو ہم غور فرمائیں گے۔ یہ تفسیر جلالین میں بھی لکھا ہے، تفسیر مجموع البیان میں بھی لکھا ہے، اور تفسیر طبیان و تفسیر فصل خطاب میں لکھا ہے کہ اگر خدا کی سنت یہی رہی کہ جب فرمائشی معجزے دکھاتے جائیں اور پھر انکار کیا جاتا رہے تو فوراً عذاب الہی نازل ہوتا اور پھر مہلت ان کو نہیں ملا کرتی۔ آیت نمبر 9 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ ترجمہ: نیز یہ کہ اگر ہم فرشتے بھی اتارتے تو اسے انسانی کی شکل میں اتارتے اور اس طرح انہیں پھر ایسا ہی شک کرنے کا موقع دیتے جیسے شک وہ اب کر گئے ہیں۔ خدا کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فرشتے کو بھی نبی بنا کر بھیجتے تو وہ بھی انسانی شکل ہی میں بھیجتے، کیونکہ ان کا مقصد انسانوں کو ہدایت کرنا ہی تو ہوتا۔ فرشتے کا جسم لطیف تو انسان کو نظر ہی نہیں آتا، انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھا کہ اسے جسم کثیف دیا جائے تاکہ وہ ہمیں دکھائی دے سکے۔ پھر یہ کافر یہ کہتے کہ فرشتے کو بھیجنے کا کیا فائدہ، ہم تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ غرض خدا کے فرمانے کا مطلب یہ کہ فرشتے بھیجنا ہماری سنت اور حکمت کے خلاف ہے۔ انسان کے لیے انسان ہی نمونہ عمل بن سکتا ہے اور فرشتہ نمونہ عمل نہیں بن سکتا۔ نبی کے بھیجنے کا مقصد نمونہ عمل بھیجنا ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جا سکے۔ یہاں محققین نے ایک نتیجہ نکالا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام حقیقت میں بشر انسانی ہوتے ہیں، یعنی یا وہ بشر ہوتے ہیں یا انسان ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ حقیقت میں فرشتے ہوں یا کوئی اور نوع کے افراد ہوں، صرف صورت انسانوں سے ملتی جلتی ہو۔ اس لیے جو حکمت الہی فرشتوں کو رسول بنانے سے روک رہی ہے، وہی حکمت، وہی مصلحت
کسی دوسری جنس کو نبی یا امام بھیجنے سے روکے گی۔ حکمت الہیہ یہ ہے کہ نبی یا اس کا وسیع عام انسانوں کی جنس کا فرد ہو، ہاں اس کے اوصاف علم، فکر و عمل کا معیار اتنا بلند ہو کہ جو اس کا امتیاز بن جائے، وہ وہی یا خاص قسم کا قوی اور واضح الہام وصول کرنے کا اہل ہو اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل بن سکے۔ یہ تفسیر فصل خطاب میں لکھا ہے۔ اور اس رکوع کی آخری آیت یہ ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے پیغمبروں علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا انہیں اسی سزا نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا بدترین صفت ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کا بھی ان کی قوموں نے خوب مذاق اڑایا تھا، بائبل میں ہے، لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹے میں اڑا دیا۔ اور اہل اللہ کا مذاق اڑانا کفر و نفاق، تکذیب و تحقیر سے بھی بدتر درجے کی برائی ہے، کیونکہ یہ کبر و نخوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ غیر محتاج شعراء اکثر اس جرم کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ مثلاً بقول غالب تو آتش دوزخ سے ڈراتا ہے انہیں جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے۔ ممکن ہے کہ یہ تمسخر کبر کا نتیجہ نہ ہو، مگر پھر بھی تمسخر کی قسم سے یہ باہر نہیں ہے۔ گزری ہوئی قوموں کے آثار اور ان کے تاریخی افسانے گواہی دے رہے ہیں کہ صداقت اور حقیقت سے منہ موڑنے سے اور باطل پرستی پر اصرار کرنے کے نتیجے میں قوموں کو کیسے بھیانک اور عبرتناک انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زمین پر چل پھر کر دیکھنے سے ہی عبرتیں حاصل ہوں گی، ان کے انجام کو تماشے کی غرض سے نہ دیکھیں۔ خدا ہمیں قرآن پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے کی توفیق نصیب کرے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ خدا وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔